ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پہنچا تو سید نے یوں فرمایا، کسی نے جب وطن پہنچا تو سید نے یوں فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور دوائے درد سیاہ پر جتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد سیاہ پر جتن کے در سے ملتی ہے۔ کسی کو فالج کا اٹیک ہو جائے، بتایا جاتا ہے فلاں اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، وہ فالج کا علاج کرے گا۔ کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہو، بتایا جاتا ہے فلاں ڈاکٹر نے پیٹ کے امراض کے اوپر اپنی جو ریسرچ ہے وہ کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ اسپیشلسٹ ہے، تمہارے پیٹ کی بیماری کا علاج کرے گا۔ کسی کو دانتوں کا درد ہو، وہ دانت کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کان کا درد ہو، کان کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ کہنے والا کہہ رہا ہے جب کسی کو گناہوں کی بیماری لگ جائے تو وہ کہاں جائے؟ کہنے والا کہتا ہے اگر دوائی چاہیے، گناہوں سے نجات چاہیے تو ان پنجتن پاک کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ دوائے درد سیاہ پنج تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارو شفا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ بعد الحمد السلام، انتہائی عزتوں کے لائق جمیع حاضرین و سامعین، اللہ رب الجلال کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس مالک و خالق نے ہمیں خالصتاً اس ذکر کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جس ذکر کے بارے میں اور جن ذواتات قدسیہ کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا عباس قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میں آج جو بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سننا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے چچا تھے نا۔ ایک مقام پہ کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ پوچھنے والے کا مقصد تھا کہ عمر میں ظاہری طور پر آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟
لیکن ادب والوں کا انداز جو ہوتا ہے وہ بھی نرالا ہوا کرتا ہے. ادب والے ہوا کرتے ہیں جن کے اندر ادب بسا ہو، جن کے دل کے اندر، جن کے سینوں کے اندر ادب نے ڈیرے ڈالے ہوں، وہ پھر کوئی ایسی بات نہیں کرتے، ہلکی سی اشارہ تن بات بھی ایسی نہیں کرتے جس سے کوئی بے ادبی کا پہلو چھلکے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ پڑھے ہیں یا حضور پڑھے ہیں؟ پوچھنے والے سے کہنے لگے اگر تو پوچھنا ہی چاہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں بڑے حضور ہیں، ہاں پہلے پیدا میں ہو گیا. ادب کا یہ عالم ہے. فرمایا بڑے حضور ہی ہیں، بڑائیاں حضور کو ہی ہیں، رب کے محبوب حضور ہی ہیں، عزتیں حضور ہی کے لیے ہیں اور حضور ہی کی وجہ سے سب کو ملنی ہے. اور میں بڑے حضور ہی ہیں. ہاں اس دنیا کے اندر ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا پہلے مجھے فرما دیا. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا عباس سنو، اے میرے چچا سنو، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. حالانکہ حضور قسم نہ بھی اٹھاتے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور کے منہ اور ہمارا ایمان نہیں بلکہ قرآن کا فرمان ہے کہ سونا اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک رب کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی. نہ بھی قسم اٹھاتے تو شک والی بات نہیں تھی، لیکن قسم اٹھا کے فرمایا میرے چچا سنو، اللہ رب الجلال کسی شخص کے سینے میں اس وقت تک ایمان کو داخل ہی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا شروع نہ کرنا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذکر کے لیے آج ہم یہاں کرتے ہیں. دعا گو ہم اللہ رب الجلال ہمارا یہ بھی بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت مختصر ہے. ہم شہادت قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب، قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب، اور تاریخ کا اگر مشاہدہ کیا جائے حضرت صاحب جناب ابو طالب سے لے کے اہل بیت اطہار کے آخری فرد تک آپ جب بھی دیکھیں گے دین کے اوپر، میرے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب بھی مشکل وقت آیا ہے، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک سارے کے سارے قربان ہونے کے لیے تیار ہی نظر آئے. اور میرے اور آپ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، کفار مکہ نے جب تنگ کرنا شروع کیا تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے صحابہ کے حلقہ میں بیٹھے ہیں اور حضور فرمانے لگے وہ میرے صحابہ اگر آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ یہ مجھے تنگ کر سکے. خیر موضوع وہ نہیں. جناب قاسم میدان جنگ میں آئے. میدان جنگ میں آنے سے پہلے اپنے چچا جان بارگاہ میں عرض کرنے لگے چچا جان مجھے اجازت دیجیے، آپ کے جانثار باری باری جا رہے ہیں، جامع شہادت نوش کر رہے ہیں. آج میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی جامع شہادت نوش کر جاؤں. حضرت امام علی مقام کہنے لگے قاسم تم میرے بڑے بھائی کی اولاد ہو، ہو بہو حسن کی تصویر ہو، تمہیں دیکھتے ہیں تو حسن مصطفیٰ کی یاد آ جاتی ہے. تمہیں دیکھ کے میں اپنے بڑے بھائی کی دید کر لیتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بڑا بھائی یاد آ جاتا ہے. میں تمہیں ہر کسی اجازت نہیں دوں گا. آپ نے اپنے گلے سے یا اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی ایک تعویذ نکال کے امام علی مقام کو دیا. فرمانے لگے یہ میرے بابا نے جب وہ ظاہری طور پر زندہ تھے اس وقت مجھے یہ تعویذ دیا تھا، یہ پرچی دی تھی. اسے پڑھنے کے بعد پھر فیصلہ آپ کر لیجیے گا کہ آپ مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. میں نے آج سنا کہ پہلے سے لے کر آخری تک ہر بندہ دین کے لیے قربان ہونے والا آپ کو نظر آئے گا. احباب کا جب امام علی مقام نے وہ پرچی وہ تعویذ وہ چٹھی کھولی تو لکھا ہوا کیا تھا؟ حضرت امام حسن مصطفیٰ نے اپنے صاحبزادے کو، جماعت صاحبزادے کو، حسین و جمیل صاحبزادے کو آج کسی کا بیٹا اللہ تعالی سے نئے نقش اچھے دے دے، کوئی اچھا عہدہ دے دے تو اس بندے کی خواہش ہوتی ہے اسے پورا پروٹوکول دیا جائے، اس کی ہر لحاظ سے حفاظت کی جائے، اسے ہر لحاظ سے نظر بند کیا جائے، اسے ہر لحاظ سے ایسے محاصرے میں رکھا جائے کہ کوئی غیر اس تک نہ پہنچ
سمجھ پائے، کوئی میری نظر اس پر نہ پڑ پائے، کوئی میری نظر سے، کوئی میری نگاہ سے اس کی طرف دیکھ نہ پائے۔ لیکن حسن مصطفیٰ اپنے بیٹے کو وصیت نامہ لکھ کے دے رہے ہیں۔ وصیت کیا ہے؟ فرمایا او قاسم، جب تمہارے چچا حسین کے اوپر کوئی برا وقت آ جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے نہ ہونا، بلکہ اپنے چچا کے قدموں سے قربان ہو جانا، یہ تمہاری میرے ساتھ وفا ہوگی۔ فرمایا قاسم، مجھ حسن کے خون کو داغدار نہ ہونے دینا، ہم وفادار ہیں، ہم وفاؤں والے ہیں، ہم تو وہ ہیں ہمارے قدموں سے جو لگ جائے ہم اسے وفادار بنا دیا کرتے ہیں۔ دیکھنا میں ہماری وفاداری کے اوپر آنچ نہ آنے دینا، لاج رکھنا ہماری وفاداری کی، لاج رکھنا ہمارے خون کی۔ قاسم لاج کیا رکھنی ہے؟ فرمایا تمہارے چچا کے اوپر ایک مشکل وقت آئے گا۔ آج ایک شعر پڑھا جاتا ہے جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا، میں نے کہا نہیں، دھوکے سے کوفہ نہیں بلایا گیا۔ میرے تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً 47 سے زیادہ روایات ایسی ہیں جن میں محبوب کریم علیہ السلام پہلے بتا کے جا چکے تھے وہ کوفے والے تمہیں بلائیں گے اور کربلا کے میدان میں تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ بچپن سے جس شخص نے یہ سن رکھا ہو، بچپن سے آنکھ کھولی ہو تو یہ سنا ہوگا اسے شہید کیا جائے گا، اور محبوب کریم علیہ السلام بار بار گردن کو بوسہ دے رہے ہوں۔ صحابہ پوچھیں یا رسول اللہ، چہرہ چوما جاتا ہے، ماتھا چوما جاتا ہے، لب چومے جاتے ہیں، پیشانی چومی جاتی ہے، کوئی بہت زیادہ پیار کرنے والا ہو گالوں کو بوسہ دیتا ہے، محبوبہ ہاتھ چومے جاتے ہیں، آپ اپنے نواسے حسین کی گردن کو چومتے ہیں اور چومنے کے بعد پھر زاروں قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، سونے وجہ کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام ہر بار گردن چومنے کے بعد صحابہ کو بتایا کرتے تھے، صحابہ میں حسین کی گردن کو اس لیے چوم رہا ہوں، آج میں اسے چوم رہا ہوں، کل میرا کلمہ پڑھنے والے اس گردن کو کاٹ ڈالیں گے۔ بارہا محبوب کریم علیہ السلام نے بتایا تھی کہ صحابہ کرام جس کا دور گزرتا گیا وہ بتاتے چلے گئے ایک وقت آئے گا نواسے رسول کو شہید کیا جائے گا۔ امام حسن مصطفیٰ کو پتا تھا وہ وقت آئے گا، وہ لمحات آئیں گے، پر میں بیٹا جب چچا کے اوپر، جب حسین کے اوپر وہ لمحات آ جائیں، وہ وقت آ جائے، وہ کیفیت آ جائے، میدان سج جائے جہاں باقی سارے دن جانثار ہو رہے ہوں، لاکھ منع کرنے کے باوجود تو نے قدم پیچھے نہیں کرنے بلکہ چچا کے قدموں سے قربان ہو جانا ہے، چچا کے قدموں سے قربان ہو جانا ہے۔ جناب قاسم بن حسن کہنے لگے چچا مجھے اجازت دیجیے، آپ نے جب چٹھی پڑھی وصیت تھی، اجازت عطا فرمائی، فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے، اگر میرے بڑے بھائی تمہارے ذمہ یہ امانت سپرد کر کے گئے تھے، جاؤ پھر میدان میں۔ امام قاسم میدان کے اندر تشریف فرما ہونے لگے، کہنے لگے اے لوگو، او یزیدیو، او فوجیو، او شامیو، او کوفے والو، او ہمارے مقابلے میں آنے والو، سنو سنو میں کون ہوں؟ میں قاسم ہوں، قاسم وہ ہوں جو حسن کا بیٹا ہے، حسن وہ ہے جو علی شیر خدا کا بیٹا ہے، علی شیر خدا کا بیٹا حسن، میں اس کا بیٹا قاسم ہوں۔ جب امام قاسم نے یہ صدا لگائی، ہر طرف ایک سناٹا چھا گیا، ہر طرف خاموشی، تلواریں گر رہی ہیں، قدم لرز رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں۔ جب عمر ابن سعد نے دیکھا قدم لڑکھڑا رہے ہیں اور آنے والا اس روب کے ساتھ آیا ہے، آنے والا وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر 3 دن سے پانی بھی بند، کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں، بھوک پیاس بھی ہے، اس کے باوجود سامنے جو کھڑے ہیں ساری رات کی عیاشی میں گزری، تھوڑی دیر کے بعد پانی بھی پی لیتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خون حیدر کرار میں ایسا کرنٹ ہے جب یہ میدان میں آتا ہے سب کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ جب آپ میدان میں آئے، عمر بن سعد نے دیکھا اب فوج ساری کی ساری ہتھیار ڈالتی جا رہی ہے، کیا کیا جائے؟ ایک منجا ہوا پہلوان ازرق نامی عمر بن سعد کہنے لگا اے تو میرا بہادر اور سب سے پہلوان آدمی ہے، نڈر آدمی ہے، تو ایسا کر میدان میں جا، اس حیدر کرار کے بیٹے
ساتھ پوتے کے ساتھ مقابلہ کر۔ وہ کہنے لگا نا میں تو 1000 بندے کے اوپر بھاری آنے والا ہوں، میں 1000 بندے کا مقابلہ اکیلے کرنے والا ہوں، یہ تو میری بے ادبی ہے، یہ تو میرے لیے توہین ہے، یہ تو میرے لیے ذلت ہے کہ میں اس بچے کا مقابلہ کرنے کے لیے چلا جاؤں۔ عمر بن سعد کہنے لگا کہ تو باتیں اس لیے کر رہا ہے، تیرا کبھی علی سے یا علی والوں سے پالا نہیں پڑا، ہونے علی سے پالا پڑا ہوتا تو آج تو اتنی بڑھائیاں نہ کر رہا ہوتا۔ وہ کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا میدان میں، میرے سامنے لانا ہے تو کسی بڑے کو لے کے آؤ، میں 1000 بندے کے مقابلے میں جاتا ہوں، 1000 بندے کا مقابلہ کرتا ہوں، میں کیسے میدان میں جا سکتا ہوں؟ ہاں ایسا کرتا ہوں، اگر تو زیادہ اصرار کرتا ہے تو اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ اس نے بیٹے کو بھیجا، بیٹا آیا، انجان تھا نا، ناواقف تھا، وہ اپنے انداز میں کرتا ہوا آیا کہ میں آ گیا ہوں تمہاری معاذ اللہ ہڈیاں توڑنے کے لیے۔ امام قاسم وہیں پہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے، وہ بھاگتا بھاگتا گھوڑے کو دوڑاتا آیا، نیزہ سیدھا کر کے جب آیا نا قریب پہنچا، آپ نے گھوڑے کو تھوڑی سی ایڑ لگائی، گھوڑا تھوڑا سا سرکا، وہ آگے نکلا، اور نے پیچھے سے تلواریں حیدری ماری، سارے ادھر جا گرا، دھڑ ادھر جا کے گر گیا۔ دوسرا بھائی آیا، حضرت کا دوسرا بیٹا آیا اس پہلوان کا، اس نے بھی بڑا شور و شرابہ کیا کہ میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں پہلوان کا بیٹا ہوں، اپنی بڑائی بیان کرنے لگا، جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وہ جی میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرے بابا جو ہے وہ چیئرمین رہ چکے ہیں، میرے جو ہے وہ سرپنچ رہ چکے ہیں، ایک سلسلہ۔ وہ کہنے لگا میں پہلوان کا بیٹا ہوں، آ گیا ہوں میں تیرا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب وہ آگے آیا اسے بھی مار گرایا۔ اب پہلے حضرت میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب دیکھا نا کہ میرے دونوں بیٹوں کو مار گرایا ہے، واصل جہنم کر دیا ہے، دونوں کے لاشیں جو ہیں وہ وہاں میدان میں تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ اب غصے کے اندر عمر بن سعد سے کہنے لگا تیاری کرو، میں خود میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ میدان میں آنے لگا تو کہنے لگا میں 1000 بندے سے مقابلہ کرنے والا ہوں، میں نے فلاں جنگ کے اندر اتنے بندے جو ہیں وہ قتل کیے، فلاں جنگ میں اتنے قتل کیے، فلاں مقام پہ کتنے قتل کیے، فلاں مقام پہ اتنے قتل کیے، یہ سارا اپنی بڑائی بیان کرتے کرتے جب آنے لگا قریب پہنچا تو امام قاسم کہنے لگے وہ بڑائیاں تو اتنی بیان کر رہا ہے، اپنی چالاکیاں تو اتنی بتا رہا ہے، اتنا شور و شرابہ کر رہا ہے کہ میں نے فلاں بھی کیا، فلاں کیا، اتنے قتل کیے، اتنے بندے مارے، اتنا سلسلہ کیا، بڑائیاں اتنی بیان کر رہا ہے، اور اپنے گھوڑے کی ذرا نظریں نیچے کر کے دیکھ تو صحیح، تیرے گھوڑے کی سینٹ ہے وہ ٹیڑھی ہے، اور اپنے گھوڑے کی سینٹ ٹیڑھی ہونے کا تجھے پتہ ہی نہیں، اور کہہ رہا ہے میں 1000 بندے سے مقابلہ کرتا ہوں۔ نظر نیچے کر کے دیکھنا چاہا نا ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے، یہ جنگ ہے تو شروع ہوا کرتا تھا، تب اس نے نیچے ہو کے دیکھنا چاہا، امام قاسم نے تلوار کا وار کیا، اس کا بھی سر ادھر جا گرا، ڈھالا ادھر جا کے گر گیا۔ اب عمر بن سعد اس مقام پہ اس نے کہا تھا اپنے جرنیلوں سے کہ میرا خیال ہے اتنا بڑا جرنل جو ہزاروں کا مقابلہ اکیلے کیا کرتا تھا، اگر اسے ایک قاسم نے 3 دن کے بھوکے پیاسے نے یوں مار گرایا ہے تو قریب ہے کہ ہم سارے کے سارے مارے جائیں۔ اور جنرلوں اگر تم کہو تو ہم کچھ فوجی، کچھ پہلوان، کچھ جنگ کرنے والے اور نہ منگوا لیں۔ تو جنرلوں سے انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا کہ عمر بن سعد پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، اتنا تو کمزور دل کا مالک ہے اور کمانڈ ہماری کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم نے اور فوج منگوا لی تو تاریخ میں لکھنے والا لکھے گا کہ سامنے 3 دن کے بھوکے پیاسے 72 یا 82 تھے، اس کے باوجود 22,000 کی فوج ہونے کے باوجود یہ اور فوج منگوا رہے تھے، انہوں نے اور فوج منگوائی تھی، فرمایا مقابلہ تو ہم ویسے بھی نہیں کر سکتے، مانتے سارے تھے، سارے جنگ بدر کے موقع پہ جب آمنے سامنا ہونے لگا نا، ابو جہل اس کے ساتھ جو اس کا مشیر تھا، مشاورت کرنے والا مشیر، اس کا وزیر جو تھا، اس کی طرف سے کمانڈ کرنے والا، اس سائڈ پہ ہو کے کہنے لگا ابو جہل ہماری محمد کے ساتھ یہ پہلی جنگ ہے، ہماری محمد کے ساتھ
یہ پہلی جان ہے. میں ایک بات پوچھوں اگر تو سچ سچ بتائے گا. کہا پوچھ. کہا مجھے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جنگ ہوگی, پتہ نہیں کیا ہوگا, کون زندہ رہے گا کون مر جائے گا. پر میں یار ایک بات تو بتا, ہم مقابلے کے لیے تو آ گئے ہیں, لیکن مجھے یہ بتا کیا محمد واقعی سچے نبی ہے؟ کیا پوچھنے لگا, کیا محمد واقعی سچے نبی ہے؟ ابو جہل کہا چھوڑ یہ تو باتیں اس مقام پہ پوچھنے والا. اس نے کہا نہیں بتا. ابو جہل کہنے لگا تو ہے میرا وزیر, ہے میرا مشیر, کمانڈر ہے تو میرا. اگر ایک وعدہ کرے نا کہ میں تجھے سچ بتا دوں تو سچ سننے کے بعد تو میری فوج کی کمان چھوڑے گا نہیں, مجھے چھوڑ کے اس طرف نہیں جائے گا. اگر تو یہ وعدہ کر دے تو پھر میں تجھے سچ بتاتا ہوں. اس نے کہا یار آیا تو تیرے ساتھ ہوں, مکے کا سردار ہوں, کبھی ایک کمانڈ میرے پاس ہے, اگر میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو یہاں پہ بےزتی کا مقام ہے, وہاں پہ کلمہ پڑھ لیتا تو اور بات تھی, یہاں پہ کلمہ پڑھوں گا. بعض اوقات انا بندے کو بہت سارے مسائل میں الجھا دیتی ہے, بہت سارے کام بندہ اس لیے نہیں کر پاتا کہ اس کی انا, اس کی میں جو ہے وہ جھکنے نہیں دیتی اسے. کہنا تھا اگر وہاں پہ کلمہ پڑھ لیتا تو بات اور تھی, اب اگر کلمہ پڑھوں گا تو دیکھنے والے کہیں گے جنگ کی وجہ سے ڈر کے جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا. کہا نہیں پڑھوں گا کلمہ, نہیں جاؤں گا ادھر, تیرے ساتھ ہی رہوں گا, جیا تب بھی تیرے ساتھ جیوں گا, مرا تب بھی تیرے ساتھ مارا جاؤں گا. کہا اگر یہ بات ہے اپنے وعدے پہ قائم رہنا. اندر کی بات یہ ہے کہ محمد سچے نبی ہے. کہنے لگا اندر کی بات یہ ہے کہ محمد سچے نبی ہیں. وہ کہنے لگا اگر وہ سچے ہیں, مانتے ہو, پتہ ہے تمہیں کہ سچے ہیں, تو پھر مقابلہ کرنے کے لیے کس لیے آئے ہو؟ کہا چپ کر, میں نے تجھے پہلے کہا تھا ان کی سائڈ نہ لے, ان کی سائڈ والی باتیں کر رہا ہے. مقابلہ اس لیے کرنے کے لیے آئے ہیں, اگر اس کا کلمہ پڑھ لیں تو پھر ہماری سرداری ختم ہو جاتی ہے. اگر کلمہ پڑھ لیں تو ہماری سرداری ختم ہو جاتی ہے. پتہ ہوتا ہے بہت ساروں کو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, لیکن مانتے اس لیے نہیں کہ حق کو مان لیں تو پھر سرداری خطرے میں پڑ جایا کرتی ہے. عمر بن سعد کو پتا تھا کہ یہ جو آنے والے ہیں یہ نہ ڈرنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ بھیگنے والے ہیں. مقابلہ اس لیے کر رہا تھا کہ سامنے رائے کی حکومت نظر آ رہی ہے. وعدہ ہو چکا تھا کہ اگر تو انہیں قائل کر لیتا ہے بیعت کے اوپر یا ان کا کام تمام کر دیتا ہے تو پھر تجھے رائے کی حکومت دی جائے گی. جب جنرل نے کہا نا کہ تجھے جب پتا ہے کہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, تو ازرق کو بتا رہا ہے کہ تیرا علی سے پالا نہیں پڑا, اگر پڑا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ علی کا خون کتنا پاورفل ہوتا ہے, تو پھر گھٹنے ٹیک کیوں نہیں دیتا, حسین کی بات کو مان کیوں نہیں لیتا. عمر بن سعد کہنا تھا مان اس لیے نہیں رہا, اگر میں اس کی بات مان لیتا ہوں تو پھر رائے کی حکومت ہاتھوں سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جب ازرق کو واسطہ جہنم دیا امام کہہ سکتے ہیں. اب عمر بن سعد نے کہا قریب نہیں جانا, اگر اتنا بڑا پہلوان قریب گیا ہے تو واپس نہیں آیا تو سارے کے سارے مارے جاؤ گے, قریب نہیں جانا. یہ علی کا شعر ہے, اس کے قریب نہیں جانا. کہا اگر قریب نہ جائیں تو پھر کیا کریں, پر میں دور سے جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ پھینکو, جس کے پاس تیر ہے وہ تیر پھینکو, جس کے پاس برچی ہے وہ برچی پھینکو, دور سے حملہ کرو. دور سے حملہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا دور سے حملہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بظاہر تو مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں, بظاہر تو جتلا رہے ہیں کہ ہم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے سامنے, ان کے مد مقابلہ کے, ان کے قریب آ کے ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہم میں سے کسی میں بھی موجود نہیں ہے. دور سے بار کیے گئے نیزے, تیر, برچیاں, بھالے پھینکے گئے. امام قاسم بن حسن جب جسم چھلنی ہوا نا, آپ گھوڑے سے نیچے گرنے لگے, گھوڑے سے نیچے آنے لگے تو اپنے چچا جان کو آواز دے کے کہنے لگے چچا اور حسین گواہ رہنا, کل جب بابا پوچھیں گے تو گواہ رہنا کہ حسن کے بیٹے نے اپنے چچا کے ساتھ وفا کرتے ہوئے شہادت کو اپنے سینے سے لگایا تھا, بے وفائی کر کے پیچھے کی طرف جانا گوارا نہیں کیا. اور میں چچا گواہ رہنا, تمہارا بھتیجا آج تمہارے قدموں پہ قربان ہو رہا ہے. جناب امام علی مقام میدان کی طرف آئے, قریب تھا کہ آپ پہنچ پاتے,
امام قاسم کی روح کب سے پرواز کر گئی اور ان ظالموں نے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے اوپر. امام قاسم کی والدہ کہنے لگی اے حسین میرا دل کر رہا ہے کہ آخری مرتبہ اپنے بیٹے کے چہرے کا دیدار کر لوں, اپنے بیٹے کے لاشے کا دیدار کر لوں, اس کی نعش کا دیدار کر لوں, آخری مرتبہ جی بھر کے اس کے چہرے کو دیکھ لوں. ذرا جائیے تو صحیح نا, اٹھا کے لائیے میں دیکھوں تو صحیح کس جرت کے ساتھ, کس بہادری کے ساتھ وہ میدان میں آپ کے قدموں پہ قربان ہوا ہے. جب امام علی مقام قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں, گھوڑے دوڑ دوڑ کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. آپ نے چادر مبارک بچھائی, اس کے اندر سارے کے سارے ٹکڑے اکٹھے کیے, اکٹھے کر کے ایک گٹھڑی باندھ کے جب آپ خیمے کے اندر تشریف فرما ہوئے نا تو امام قاسم کی والدہ کہنے لگی میں نے کہا تھا قاسم کی لاش کو لے کے آنا, تم گٹھڑی دے کے آ گئے ہو. آپ کہنے لگے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا, ہم صبر والے لوگ ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے یہ گٹھڑی کسی اور چیز کی نہیں بلکہ اس گٹھڑی میں قاسم کے ٹکڑے اٹھا کے لایا. اباب ذوالفقار دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں, ایسی بے مثال قربانی کہ تاریخ میں خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والے بڑے ملیں گے, آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بڑے ملیں گے, لیکن نہ پہلے کوئی دعویٰ کر سکا ہے, نہ اب کر سکا ہے, اور نہ ہی قیامت کی صبح تک کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. حسین کل بھی ایک تھا, آج بھی ایک ہے, اور قیامت تک ایک ہی رہے گا. اللہ رب الجلال ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے. وما علیہ